بندے کا بنتا ہے اس کا ساتھ دو، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، غنی جن او فقیرن، چاہے وہ مالدار ہو چاہے وہ فقیر ہو، ساتھ اس کا دو۔ کیوں؟ فاللہ اولا بہما، کیونکہ اللہ اسی کے ساتھ ہے۔ جو بندہ حق کی طرف ہو، جس بندے کا حق بنتا ہو، جس بندے کی طرفداری ہوتی ہو، اس بندے کا ساتھ دو، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، دونوں صورتوں میں اس کا ساتھ دو، کیونکہ اگر وہ مالدار ہے تو بہت سارے اس کے طرفدار نکل آئیں گے، لیکن اگر غریب ہے تو پھر اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا امیر یا غریب کچھ بھی ہو اس کا ساتھ دو، کیونکہ فاللہ اولا بہما، اللہ اسی کے ساتھ ہے۔ اگر تم اس کا ساتھ دو گے اللہ کی رحمتوں میں تم آ جاؤ گے، اگر تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا اور تم نقصان میں آ جاؤ گے۔ فرمایا فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، فلا تتبعوا الہوی، اور اتباع نہ کرو اپنی خواہشات کی کہ ان تعدلوا، وہ تمہیں حق سے روک دیں، عدل سے روک دیں، ناانصافی پر ڈال دیں، ایسی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی بات مانو، اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرو اور انصاف قائم کرو۔ اب یہ چیزیں سمجھانے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَلْوُوا، اب اگر تم ہیر پھیر کرو گے، پوری بات سمجھا دی، اب دوسری بات دوسری صورت میں سمجھائی کہ وَإِن تَلْوُوا، سمجھ آ گئی، بات پوری ہو گئی، اب بھی اگر تم ہیر پھیر کرو، باتوں کو گھماؤ، ادھر ادھر گھما کے بات کرو، او تعرضوا، یا پھر تم منہ پھیرو، تم اعتراض کرو یا اعراض کرو یا منہ پھیرو یا بہانے بناؤ یا پیچھے ہٹو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر عمل کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز سے خبردار ہے، کون کس نیت سے کیا کام کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر ساتھ دے سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کر خاموشی اختیار کر کے پیچھے نکل جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں آپ کے بات کرنے سے فائدہ اور حق کا ساتھ ہوتا ہے وہاں آپ کو بات کرنی چاہیے، ہاں جہاں فساد کا سبب ہو وہاں بعض اوقات خاموشی اچھی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جہاں پر آپ کے بات نہ کرنے سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہو وہاں پھر حق بنتا ہے کہ بندہ حق کا ساتھ دے اور وہاں بات کرے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کی نیت کی بھی خبر ہے، ہر بندے کے عمل کی بھی خبر ہے۔ تو اس پوری آیت کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، درست کا ساتھ دینا چاہیے، مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی طرح سے لالچ کر کے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو، چاہے ہمارے والدین کی بات ہو، چاہے ہماری دوستیوں رشتہ داریوں کی بات ہو، کسی کے منہ کی طرف نہ دیکھو، اللہ کی رضا کو دیکھو، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے اللہ ہم سے راضی ہوگا، دین بھی بہتر دنیا بھی بہتر۔ لیکن اگر ہم دوستیاں نبھائیں، رشتہ داریاں نبھائیں، ماں باپ کی عزت بچائیں، اپنا نقصان بچائیں، اللہ کو ناراض کر دیں، اللہ کو ناراض کر کے باقی کون سا تعلق ہمیں فائدہ دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مطابق، قرآن کی تعلیم کے مطابق حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔